बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ एक अहम मौजू पर मुखातिब होने आया हूँ। मेरा नाम इब्ने हसन है और मैं कानून के शोबे का तालिब इल्म हूँ और यही मेरा पेशा है। हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा कबल तालीमी इस्लाहात के उन्वान से एक नया निसाब तालीम मुतारिफ़ करवाने का नारा दिया था। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम पूरे पाकिस्तान में एक यकसा तालीमी निसाब नाफिज करेंगे, क्योंकि तालीमी निसाब ही हुकूमत के नज़दीक वो वाहिद मुश्किल है कि जो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को दरपेश है। इसके अलावा जो दीगर मुश्किलात हैं उस पर हुकूमत ने अब तक क्या इक़दामात किए हैं, इसकी तफसील आपको मीडिया में मिलती रहती है। मैं आपको इस निसाब तालीम के उन्वान से चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरा आज आपसे मुखातिब होने का वाहिद हदफ यही है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2017 में एक नए निसाब तालीम के लिए फ़्रेमवर्क तैयार किया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये निसाब तालीम होता क्या है। निसाब तालीम एक वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी रियासत अपने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के लिए ये तय करती है कि हम क्या लर्निंग आउटकम्स लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहते हैं और किस तरह पढ़ाना चाहते हैं। यानी मौज़ूआत बताती है, मौज़ूआत तय किए जाते हैं, उसके मकासद तय किए जाते हैं और उन मकासद को पढ़ाकर जो चीज़ हासिल करना चाहती है हुकूमत, वो हासिलात मुतय्यन किए जाते हैं। यानी हुकूमत या रियासत एक फॉर्मल एजुकेशन निज़ाम के ज़रिए कौम को जिस लेवल पे देखना चाहती है उस लेवल का तयन निसाब के ज़रिए किया जाता है। इस निसाब की रोशनी में किताबें बनेंगी और फिर वो किताबें पाकिस्तान के जुमला स्कूलों में, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी उसमें शामिल है, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है और उसमें दीनी मदारिस भी अब शामिल हैं, वो जुमला तालीमी सेक्टर्स में वो निसाब नाफिज कर दिया जाएगा। निसाब बनाने वालों ने बड़ी नाइंसाफ़ी की है। मैं यही बात आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी बातें आपको मीडिया से मिलती रहेंगी, दीगर दोस्त बताते रहेंगे। मैं आज को बताऊँ आपको कि निसाब बनाने वालों ने नाइंसाफ़ी क्या की है। निसाब का ज़ीरो ड्राफ्ट मुझे नहीं मालूम कहाँ तैयार हुआ है, लेकिन जो निसाब कमेटियों में, सरकारी निसाब कमेटियों के लोग हैं, वो बताते हैं कि हमारे सामने टेबल पे एक ज़ीरो ड्राफ्ट आया करता था। हम उसी ज़ीरो ड्राफ्ट में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स बताते थे जिनको भी रजिस्ट किया जाता था और उनके बाद वो हमसे साइन लेके निसाब मंजूर कर लिया जाता था। वो ज़ीरो ड्राफ्ट कहाँ से बनता था, कहाँ से आता था, ये बज़ाते खुद एक सवाल है। लेकिन निसाब के अंदर नाइंसाफ़ियाँ क्या हुई हैं। हमारी कुछ कौमी और माशरती अक़दार हैं, हमारी कुछ दीनी अक़दार हैं। हम एक वैल्यूएबल मुआशरा है, बाअर्ज़िश मुआशरा है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, गैरत हमारी कौम में से एक तबके की शनाख्त है। हमारे पश्तून बरादरान की शनाख्त गैरत व हमीयत है। वहाँ गैरत उनका शनाख्ती कार्ड के तौर पे शुमार होती है। गैरत ही वो एक बुनियादी कद्र है इंसानी कि जो एक मुआशरे को अपने गोल्स अचीव करने में सबसे ज़्यादा मावन और मददगार साबित होती है। नए निसाब में आपको गैरत का जिक्र नहीं मिलेगा। मुझे इसके हिडन मकासद का नहीं पता कि क्यों गैरत को हज़्फ किया गया है, और ना मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत गैरत को हज़्फ करके कौम को बेगैरत बनाना चाहती है। बिल्कुल नहीं, मेरा तो ये मुकदमा ही नहीं। लेकिन बागैरत भी तो नहीं बनाना चाहते। आपके बच्चों को मुस्तकबिल में गैरत फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं पढ़ाएगा। आप घर में पढ़ाइए, आप मदरसों में पढ़ाइए, आप मसाजिद में पढ़ाइए, आप दीगर जगहों में पढ़ाइए। पाकिस्तान का फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आपके बच्चों को मुस्तकबिल में गैरत जैसे सबक, गैरत जैसे तसव्वुरात, गैरत जैसे अहम तसव्वुरात, हमीयत जैसे तसव्वुरात नहीं पढ़ाएगा। शुजात की बात आपने सुनी है। शुजात तो हमारे हर मुआशरे में एक बड़ी कॉमन सी खूबी है, एक बहुत बड़ी कद्र है। हर बंदा चाहता है उसका बच्चा शुजा हो, नडर हो, बेबाक हो, हक गू हो। कौन नहीं चाहता। शुजात की बुनियाद पे तो हम दुश्मन का मुकाबला करते हैं, वो अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी दुश्मन हो। शुजात तो मुआशरों की प्रोटेक्शन की ज़मानत है। आपको पता है आपके बच्चों को मुस्तकबिल में शुजात नहीं पढ़ाई जाएगी, कौम को कुछ नहीं पता। हुर्रियत की बात आपने सुनी। ये जो लोग कश्मीर के उन्वान से जो थोड़ी बहुत लिटरेचर जिन लोगों ने पढ़ा है वो हुर्रियत के बारे में जानते हैं। हुर्रियत एक ऐसा बुनियादी असूल और ऐसी एक बुनियादी कद्र है जिस पे हम दुनिया के मजलूमों का मुकदमा लड़ते थे, जिसकी बुनियाद पर, बल्कि खुद पाकिस्तान की असास हुर्रियत की फिक्र है। वो आज़ादी की फिक्र थी हमारे आबा अजदाद की जिसने हमें अलहदा वतन दिया।
حریت کی ہی وہ فکر اور حریت کا ہی وہ جذبہ ہے جس بنیاد پر ہم فلسطین اور کشمیر سمیت دنیا کے تمام مظلوموں کا مقدمہ لڑتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا نصاب میں آپ کے بچوں کو حریت جیسا کوئی تصور نہیں پڑھایا جائے گا. آپ مستقبل میں کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑنا چاہتے ہیں؟ دنیا کے مظلوموں کا مقدمہ کیسے لڑنا چاہتے ہیں؟ یا تو آپ یہ مان چکے ہیں کہ دنیا کے جتنے مظلوم اپنی آزادی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ سب شدت پسند ہے اور آپ ان سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دنیا کے مظلوموں کو حق پر بھی سمجھتے ہیں، ان کا مقدمہ بھی لڑنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو جو سانچہ پیش کر رہے ہیں، یہ جس سانچے سے گزار رہے ہیں، اس میں آپ حریت جیسے تصور کا ذکر نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہیں تو گڑبڑ ہے. میں نہیں کہتا آپ قوم کو بزدل بنانا چاہتے، لیکن شجاع اور حریت پسند بھی تو نہیں بنانا چاہتے. انسانیت پسندی کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا خوف ہے آپ کو انسانیت پسندی؟ آپ کو معلوم ہے نئے نصاب میں انسانیت پسندی کا تصور نہیں ہے. نئے نصاب میں حق گوئی اور بے باکی نہیں ہے، شجاعت کا ذکر نہیں ہے، حریت کا ذکر نہیں ہے، حمیت کا ذکر نہیں، غیرت کی بات نہیں کی گئی. یہ کیسا نصاب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری قومی اقدار، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری معاشرتی اقدار کا پروٹیکشن، حفاظت کرنی ہے، تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ نصاب تو ہماری قومی اقدار کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے. آپ کو ایک نقطہ بتاتا چاہوں، میں نے نصاب کا جائزہ لیا ہے. نصاب میں جو اقدار بھی پڑھائی جا رہی ہیں وہ ساری ایسی اقدار ہیں جو اب نئے نصاب میں شامل کی ہیں. وہ ساری ایسی اقدار ہیں جو ایک قوم کو فرما بردار اور مطیع محض قوم بنا سکتی ہیں، لیکن ایک قوم کو شجاع، نڈر، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والی، خود ہمت کر کے اٹھنے والی اور کامیاب اور ترقی پسند قوم نہیں بنا سکتی. آپ کو پتہ ہے انصاف اور ایمانداری بھی نہیں ہے. میں ایسے تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں نصاب کا جائزہ لے کے بتا رہا ہوں. ایمانداری تو ہماری بہت بڑی بنیاد ہے. ہم تو گھروں میں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پرورش پا رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو جو سبق دیتے ہیں وہ ایمانداری کا دیتے ہیں. اور ایمانداری تو، بے ایمانی تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہمیں تو اپنی نئی نسل کو سب سے پہلے ایمانداری کا درس اور سبق دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے نئے نصاب میں ایمانداری نہیں ہے، انصاف کی بات بھی نہیں کی گئی. انصاف پسند معاشرے ہی ترقی کی طرف بڑھتے ہیں. نہ جانے ہمارے نصاب بنانے والوں کو انصاف سے کیا خوف تھا، یا غافل تھے، نہیں معلوم. انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھی یا کوئی اور وجہ، مجھے اس کا بھی نہیں پتا، یہ خود حکومت بتائے گی. لیکن انصاف بھی شامل نہیں ہے. ایک اور بات بتاتا چاہوں آپ کو، اہل بیت اطہار علیہم السلام امت مسلمہ کا متفرقہ اور مشترکہ اور قابل ارزش اور با اہمیت ورثہ ہیں. پہلی سے لے کے 5ویں تک اہل بیت اطہار کا خاندان رسول کے کسی فرد کا کوئی سبق کسی مضمون میں شامل نہیں. تاریخ کے مضمون میں عمدن، ارادتاً تاریخ کے وہ حصے حذف کر دیے گئے ہیں جن میں کہیں اہل بیت کا کوئی ذکر آتا ہو. ایک نقطہ بتاتا چاہوں، واقعہ کربلا کو نکال دیا گیا نصاب سے. پہلی سے 8ویں تک کسی جگہ پہ واقعہ کربلا کا ذکر نہیں. وہ واقعہ جس نے انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، وہ واقعہ جس نے انسانی قدروں کا تحفظ کیا ہے، وہ واقعہ جس نے انسانیت کے انسانیت ہونے کا، انسانیت کا من حیث انسانیت دفاع کیا ہے، وہ واقعہ آپ کے نئے نصاب تعلیم سے نکال دیا گیا ہے. آپ کے بچوں کو نہیں بتایا جائے کہ کربلا میں جو جان نثاری تھی، جو ایثار تھا، جو قربانی تھی، جو فداکاری کا جذبہ تھا، جو روشن مثال فداکاری اور ایثار و قربانی کی رقم ہوئی ہے کربلا کے واقعے میں، وہ نہیں بتائی جائے. پتہ اس کا ایک بھونڈا سا جواب بھی دیا تھا ایک کمیٹی کے رکن نے. کمیٹی کے جب مضمون کمیٹی کے اراکین نے اعتراض کیا کہ واقعہ کربلا کو ڈالے، تو اس نے کہا ہم نہیں چاہتے بچوں کو خون خرابہ پڑھائے. وہ کون سا مائنڈ سیٹ غالب آ گیا ہے اس پہ، نصاب پہ کون سا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے جو واقعہ کربلا کو خون خرابہ تصور کرتا ہے کہ اس سے پہلے جو پہلی کلاس سے لے کے آخر 8ویں تک بچوں کو جنگیں پڑھا رہے ہیں مختلف ادوار کی، کیا ان جنگوں میں ربڑ کی تلواروں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی ہے؟ جو کربلا میں خون خرابہ ہوا ہے وہاں بھی تو خون بہا ہے نا. جو حق کے لیے خون بہا ہے اس کو پڑھانے سے پشیمانی کیسی؟ باقی کربلا کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا. آپ کو پتہ ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پہلی جماعت سے لے کے 5ویں تک پاکستان میں 30% بچے ویسے ہی باوجود اسکول چھوڑ جاتے ہیں. کوئی روزگار کے مسئلے سے، کوئی دیگر مسائل، 100 طرح کے مسائل ہیں. فیسلٹیز نہیں ہے، تعلیم کی سہولیات نہیں ہے،
علاقوں میں سکولز نہیں ہیں، سکولز کا معیار نہیں ہے. لیکن پہلی سے پانچویں تک اہل بیت کا مضمون، اہل بیت کا سبق یا اہل بیت کی سیرت کے بارے میں کچھ شامل نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے 30% بچوں کو فارمل ایجوکیشن سسٹم سے اہل بیت کے بارے میں روشناس ہی نہیں کروایا جائے گا. وہ لوگ اہل بیت کے افکار سے، سیرت سے، اہل بیت کی زندگی اور شخصیت کے مثالی نمونہ ہونے سے بے بہرا رہیں گے. حدیثوں کے ترجمے تک تو غلط شامل کیے گئے نصاب میں کسی مخصوص مائنڈ سیٹ کے لیے. آپ کے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، آپ انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو بجا لائیں. آپ کے نیشنل اہداف ہیں، نیشنل اہداف کو بجا لائیں، لیکن قومی ہم آہنگی کو، قومی یکجہتی کو، قومی اقدار کو، قومی اصولوں کو، ان کے اوپر تو سودا بازی نہیں کریں. میں آپ کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا. ایک اہم بات بتاتا جاؤں دوستوں کو، میں بات ختم کرنے والا ہوں. پاکستان کے وجود کی بنیاد اور اساس اسلام اور دین ہے. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ ممکن ہے کسی کو اعتراض ہو. وہ جس بنیاد پہ مسلمان قوم نے سٹینڈ کیا تھا بر صغیر میں اور تحریک وجود میں آئی تھی، وہ دین تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر علیحدہ ہے، ہمارے اطوار علیحدہ ہیں، ہمارا رہن سہن کا طریقہ علیحدہ ہے. ہمیں من حیث مسلمان ظلم و ستم کا شکار کیا جاتا ہے، ہمیں پسماندگی کا شکار کیا جاتا ہے. لہٰذا ہم نے ایک علیحدہ وطن لے کے خود آزاد ریاست بنانی ہے. دین کی بنیاد پہ ہم ریاست جدا کی تھی. آپ کے کسی مضمون میں پہلی سے لے کے 8ویں تک اس اساس کے بارے میں ذکر نہیں ہے. پاکستان کے قیام میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے، مختلف قوموں کا ذکر ہے، مختلف چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جس چیز کا ذکر نہیں ہے وہ دین ہے. اس سے بڑھ کر ایک جگہ سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے لادینیت کی بو آ رہی ہو. مضمون میں گائیڈ لائنز میں لکھ دیا گیا کہ یہ مضمون فری آف ریلیجن ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مضمون فری آف ریلیجن ہو؟ اب ریلیجن کو صرف چند دینی تعلیمات اور احکامات تک محدود کیوں سمجھتے ہیں؟ اب ریلیجن کے جو دیگر تصورات ہیں، جو کائنات کے بارے میں جنرل سائنس کے مضمون میں دنیا کے تمام تصورات پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن آخر پہ لکھا جا رہا ہے یہ ریلیجن سے فری ہوگا. یعنی جو دین کا تصور ہے کائنات کے بارے میں جنرل سائنس کے انٹروڈکشن میں وہ نہیں پڑھانا چاہے، آپ جتنے دل تصورات پڑھا دیں. تعلیم کے نئے نصاب کے نام سے، نئے نصاب تعلیم کے نام پر قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس کو ایڈریس کریں. والسلام علیکم.